آج کے سالار اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں امریکہ کی دوغلی پالیسی پر روشنی ڈالی گئی ہے جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انتہا پسند امریکہ اور خونخوار اسرائیل نے وہی حرکت کی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ منافقت، دوغلی پالیسی، مکاری، دھوکہ دھڑی اور فریب ان کی شناخت بن چکی ہے۔ ایران ان کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھا، اسی وجہ سے وہ عارضی معاہدہ سے بار بار انکار کر رہا تھا۔ لیکن جب تہران کی طرف سے پیش کردہ 10 نکاتی معاہدے پر غور کرنے کی یقین دہانی امریکہ کے ڈکٹیٹر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کرائی گئی تو ایران کو بھی لگا کہ حالات کی مناسبت سے ایک بار یقین کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن کہاوت مشہور ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ 40 دن کی جنگ میں امریکہ کا غرور چکنا چور ہو گیا، دنیا کا سپر پاور ملک کا بھرم ٹوٹ گیا، دنیا کی نظروں میں اسرائیل ذلیل و خوار ہو گیا، اس کی گنڈا گردی دنیا کے سامنے آشکارا ہو گئی، لیکن اپنی بری عادات سے باز نہیں آیا۔ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان، مصر اور ترکیہ ابھی معاہدے کی میز سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ اسرائیل کی ظالم فوج نے لبنان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس میں 254 سے زیادہ عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ لیکن باہر تماش بین دنیا اب تک کھل کر اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف سامنے نہیں آئی۔ ویسے جمعہ کے روز اسلام آباد میں ایران کے ان 10 ایجنڈوں پر غور و خوض ہونا ہے جن پر امریکہ نے اعتماد کیا تھا۔ دیکھنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں یا پھر اپنی عادت کے مطابق مکر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کا حقیقی امتحان آنا باقی ہے۔ یہ خدشہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ صرف ایک دن پہلے ہی ٹرمپ نے ایران کی سینکڑوں برسوں پرانی تہذیب کے خاتمے کی دھمکی دی تھی، اور پھر واقعات کا ڈرامائی موڑ جنگ بندی کی صورت میں نکلا۔ مزید برآں ہم ماضی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی ناکام جنگ بندیوں کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ایسے میں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر جھوٹا امریکہ اور مکار اسرائیل نے خود پر قابو پا لیا تو مجوزہ اسلام آباد مذاکرات مثبت ماحول میں شروع ہو سکتے ہیں، اور تب ہی یہ واضح اشارہ مل سکے گا کہ آیا یہ ممالک امن کی حقیقی خواہش رکھتے ہیں۔ اس پوری پیش رفت میں ایک اہم سفارتی موڑ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دیکھا گیا، جہاں روس اور چین نے عالمی طاقت کے توازن میں گہری دراڑ کو اجاگر کرتے ہوئے آبنائے ہارمز پر ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ ایک طرف مغربی ممالک ہیں جو آبنائے ہارمز کو کھلا رکھنے اور ایران پر دباؤ ڈالنے کے حامی ہیں، تو دوسری طرف روس اور چین ہیں جو کھل کر ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے تناظر میں یہ تقسیم اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ واضح طور پر جب عالمی طاقتیں متفق نہیں ہیں، پائیدار امن کا راستہ نہ صرف فوجی بلکہ سفارتی طور پر بھی انتہائی شکل ہے۔ اگرچہ یہ مغربی ایشیائی بحران کا مکمل خاتمہ نہیں ہے، لیکن یہ خوش آئند ہے کہ بظاہر نہ ختم ہونے والی جنگ بالآخر مذاکراتی مرحلے تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی توجہ بلا شبہ اسلام آباد میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات پر مرکوز ہے، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ دونوں فریقین یعنی ایران و امریکہ اپنے موقف کو معتدل کرنے کے لیے تیار ہیں اور مکار اسرائیل کو قابو میں کرنے کے لیے امریکہ کے آگے آئے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ جیسے جھوٹے اور طاقت کے نشے میں چور ممالک اپنی فوجی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے اکثر ایسے عارضی وقفے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جنگ بندی کو اسٹریٹجک توقف بننے سے روکنا چاہیے۔ صرف اس صورت میں جب بات چیت تحمل اور ایمانداری کے ساتھ ٹھوس سمت میں آگے بڑھے تو یہ وقفہ مغربی ایشیا میں دیر پا امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی نے بھارت میں سیاسی بحث بھی چھیڑ دی ہے۔ کچھ اپوزیشن لیڈروں کا کہنا ہے کہ اس پورے واقعے میں پاکستان کو سفارتی فائدہ ہوا اور عالمی سطح پر مودی کی وجہ سے ہندوستان کی شیوا خراب ہوئی ہے اور پاکستان ہم سے آگے نکل گیا ہے۔
یہ جنگ بندی ہمیں سکھاتی ہے کہ پیچیدہ جغرافیائی سیاسی مسائل کو صرف فوجی طاقت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ممالک اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ایران نے نہ صرف اپنی پوزیشن برقرار رکھی بلکہ عالمی سطح پر سپر پاور ملک بن کر ابھرا۔ آنے والے دن اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا یہ جنگ بندی دیر پا امن کی طرف لے جاتی ہے یا کسی بڑے تصادم کی منزل طے کرتی ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے۔